اللہ کی قسم اگر یہ میری جان نکال لیتے، تشدد تو کیا جان نکال لیتے، اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن میری جو عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، ایک لاش کی حیثیت سے انشاءاللہ تعالی میں ملک کے نہیں، میں بین الاقوامی ہر دروازے پہ دستک دوں گا کہ ایک سٹنگ سینیٹر جو ہے اگر اس کی عزت محفوظ نہیں ان آئینی ہاتھوں سے، تو پھر کسی پاکستان کے کسی شہری کی عزت محفوظ نہیں۔ اس قانون کے تحت تو یہ میرا حق تھا، اس لیے کہ حاکمیت اللہ کی، اس کے بعد عوام کی جو یہ بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے نمائندے جس کو بے لباس کیا گیا، اس لیے کہ یہ قانون یہ چند سو لوگوں پہ، 1000 سے زیادہ کم لوگوں پہ تو حاوی ہے ہی نہیں۔ یہ قانون میجر جنرل فیصل کے لیے نہیں ہے، وہ اس سے ماورا ہے، اوپر ہے، اور یہ سیکٹر کمانڈر فیصل کے لیے بھی نہیں۔ خواجہ صاحب میں ایک عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی ایجنسی کو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ واقعہ غلط ہے، تو پھر میں بتاتا ہوں کہ یہ سیاست نہیں، میرے اور میرے خاندان کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایاز کو GHQ میں بلائیں، 5 منٹ میں انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو بتا دے گا کہ کون 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 اس گناونے جرم کے اندر جو ہے ملوث تھا۔ بڑی بات نہیں ہوگی۔ GHQ میں ابھی آپ کے 27 دن ابھی باقی ہیں، خدا را اس کی پاسداری میں اور آپ کروں اور ان کو بلا لیں۔ یہ پاکستان کے ایک شہری کی فریاد ہے، یہ پاکستان کے ایک سٹنگ سینیٹر کی فریاد ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایاز FIA سائبر کرائم کو اس کو بلائیں، کیونکہ مجھے جب گھر سے نکال رہے تھے اور جب انہوں نے وہ پھانسی کرنے کا وہ کپڑا میرے منہ کے اندر جو ہے اندر نہیں ڈالا تھا، اس وقت تک میں نے دیکھا تھا کہ ایاز گاڑی کے اندر ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد مجھے معلوم نہیں کس راستے سے گئے ہیں، جیو فینسنگ کرائیں، ٹیلی فون سب کے چیک کرائیں، کس نے کس کے ساتھ بات کی، کون میری چیخوں کی آوازوں پہ ہنس رہا تھا، مجھے جب بے لباس کیا گیا، مارا گیا، تشدد کیا گیا، کون کون اس ویڈیو کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی بڑی بات نہیں، بڑی بڑی چیزیں میرے ملک کی ایجنسیوں نے، یہ پریمیئر ایجنسیوں نے ڈسکور کی ہیں، بڑے بڑے دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا ہے۔ اور اگر میں یہ جھوٹ بولتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کی سزا دے گا۔ آؤ میں سچ کہہ دیتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مجھے اس کلمہ نبی کی قسم باجوہ صاحب کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے گھر کے اندر بھی مجھ پہ تشدد کیا، انہوں نے جو ڈرائیور کے ساتھ ایک آگے اور 2 پیچھے اور مجھے درمیان میں میرے سر کو ڈانپا، سارے رستے پہ مجھے مارتے رہے، میری چیخوں کی آوازیں ریکارڈ کرتے رہے، ویڈیو بناتے رہے، پھر رستے میں کسی ایک جگہ پہ جو ہے نامعلوم جگہ پہ جو ہے مجھے لے کے گئے، وہاں پہ مارا اور زبردستی جو ہے میرے کپڑے اتارے۔ یہ 74 سال کا پاکستان کا شہری ایک فریادی کی حیثیت سے ساری ایجنسیوں سے کہہ رہا ہے یہ آپ کی بدنامی کا ذریعہ میں نہیں بن رہا، سیاست نہیں کر رہا، میں اپنے انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں، میں ایک زندہ لاش ہوں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آئندہ کسی میری وجہ سے، میرے اس عمل کی وجہ سے
میری اس قربانی کی وجہ سے، میرے خاندان کی قربانی کی وجہ سے، اس کرب سے شاید آنے والے کسی صحابی کی، کسی شہری کی، کسی پروفیسر کی، کسی جرنیل کے کپڑے جو ہے نہ اترے. میں اس لیے یہ جنگ لڑ رہا اور انشاءاللہ تعالی میں ارشد شریف کی طرح باجوہ صاحب شہید نہیں ہوا، میں زندہ ہوں. اپنے آدمی میرے پاس بھیجیں تاکہ وہ تفتیش کر سکیں کہ اتنا گناؤنا کھیل پاکستان کے سینیٹر کے ساتھ، سینیٹر کے ساتھ کس نے کیا ہے. اب میں آتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ سے گزارش کرتا ہوں، میں اپنے اور اپنے خاندان کی طرف سے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اور پاکستان کے سب سے بڑے جج اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے ہیومن رائٹ کی سیل کے اندر میرا کیس کھول دیا اور میں نے جس طرح کلمہ پڑھ کے کہا، اس لیے کہ میں قبر کے اتنا نزدیک ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مالی طور پر اتنا چیف جسٹس صاحب مجھے دیا ہے جس کا کوئی شمار نہیں. اور اسی پروردگار نے جن یتیموں کی کفالت مجھے دی ہے، میں اپنے اس پروردگار سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کفالت کے بدلے میں اگر یہ سچ ہے تو پھر سارے پاکستان کے جج اور وکلاء، پورا پاکستان کی قوم میرے ساتھ کھڑا ہو جائے تاکہ چیف جسٹس صاحب پھر کسی پاکستانی شہر کے ماورائے سائین کے نہ اتریں. کوئی دنیا کا عہدہ، کوئی دنیا کی مالی طاقت میری عزت سے زیادہ، میرے خاندان کی عزت سے زیادہ نہیں. اور یہ سیاسی کیس نہیں، یہ ہیومن رائٹ کا کیس ہے. اس لیے میں پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ تعالی اس کو اٹھاتا رہوں گا. لیکن سب سے پہلے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اور سب سے بڑا جج، اس کا فیصلہ آئے گا. اس کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں کہ میرے سی سی ٹی وی کیمرہ کو فوری طور پر عدالت عظمیٰ اپنے تحویل میں لے، اس کا فرینزک آڈٹ کرائے تاکہ یہ پتہ چلے کہ میں کسی میٹرس کے اوپر پڑا ہوا تھا یا میں کھڑا تھا اپنے درخت کے نیچے. چیف جسٹس صاحب، وہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ سسٹم ہے کہ ایک پرندہ بھی اگر اس کی ضد میں آتا ہے، ایک مرغی بھی میرے گھر کے اندر چلتی ہے، اس لیے کہ رات کو پورا سولر سسٹم آن ہوتا ہے، دن سے زیادہ وہاں روشنی ہوتی ہے. اس لیے اگر انہوں نے وہ ٹیمپر نہیں کیا تو وہ ریکور کریں، فرینزک کے لیے دیں. ایک ایک چیز اس سے مل جائے گی. میری آدھی شہادت میرے سچائی کی اور حقائق کی، میری اس قسم کے بعد اپنے پروردگار کے سامنے جو میں نے قسم کی کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت نہ کریں اور ان کی شفاعت کے بغیر میرا ابدی نجات ناممکن ہے. اس لیے وہ سارے لوگ جو میرے گھر کے اندر آئے ان کی شناخت ہو جائے گی. وہ سارے لوگ جنہوں نے مجھے گھر کے اندر تشدد کیا ان کی شناخت ہو جائے گی. میں کہاں تھا اس کی شناخت ہو جائے گی. کتنی گاڑیاں آئیں، کس گاڑی میں مجھے بیٹھ کے لے کے گئے، کس وقت آئے اور کس وقت گئے. یہ سارا ایک قانوندان کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے. اور پھر میں پوری اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے صرف جرم کیا ہے ایک ٹویٹ، ایک بڑے پاورفل آدمی کے متعلق. اور میں سینیٹر ہوں، میں سپریم کمانڈر آف پاکستان.
जो आर्टिकल 243 के तहत सदर पाकिस्तान है, मैं उसके खिलाफ भी कह सकता हूं। और अगर ये जुर्म है तो अदालत ड्यू प्रोसेस के जरिए मुझे कैफर किरदार तक पहुंचा सकती है, मुझे सजा दे सकती है। कोई और ताकतवर आईनियात इससे बालातर नहीं। इसलिए मेरी आधे केस की शहादत वो सीसीटीवी कैमरा, और फिर मैं आपके मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि मुझे ये बताएं कि जिस मैजिस्ट्रेट से सर्च वारंट लिया है, ट्वीट से मुतल्लिक जो है, जो डिजिटल चीजें हैं वो रिकवर करने के लिए सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग और बैकअप भी मेरे लोगों को मार कर जाकर बताया बैकअप किधर है, वो भी सारा निकाल के लेके गए हैं। ताकि क्या वजह, ताकि उनकी शनाख्त ना हो जाए और ये सारा जितना शहादतें हैं इसको हम टेम्पर करके ख़त्म कर दें। इसलिए ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान के शेरी और सेनेटर के साथ इंसाफ हो सके। चीफ जस्टिस साहब डॉक्टर बाबर एवान जो मेरे वकील थे, मुझे जब अदालत में पेश किया गया, उन्होंने मेरे कपड़ों की हालत जो है बताई, मिट्टी से भरे हुए थे, फटे हुए थे। उसके ऊपर एफआईए ने कोड दिया था, मैंने लगाया था। ये सारी चीज जो है मजिस्ट्रेट साहब को बताई और बताया कि वो मेरे जख्म को देखें कितने हैं उस वक्त। मैंने तो यूएस के अंदर जो है डॉक्टर जूरिस्प्रूडेंस के बाद और अटॉर्नी एट लॉ के बाद जो है प्रैक्टिस की है कि जुडिशल नोटिस होता है। मैं उनसे नहीं, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अदालत आलिया के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद से गुजारिश कर रहा हूं, इसलिए कि मैं इसके अंडर हूं। और ये दो हस्तियां हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब उन मजिस्ट्रेट साहिबान को बताएं कि जब उन्होंने वो जख्म देखे तो फिर मुझे क्यों पे दे रही है उन पूरी से। ये जुडिशल नोटिस है। क्राइम को देखना, क्राइम को अपनी आंखों से देख के लिखना, ये हमारे जस्टिस सिस्टम का हिस्सा है। और पिम्स में क्या, अगर पीछे सेक्टर कमांडर बैठा है और उस डॉक्टरों की फाइलें बनी हुई हैं, तो क्या कोई पिम्स का डॉक्टर लिखेगा? फिर मुझे मजिस्ट्रेट साहब ने बताया, और यहां तक कि डॉक्टर बाबर एवान साहब ने कुर्सी के ऊपर खड़ा होकर मेरी टांगें बताई मजिस्ट्रेट साहब को। क्यों नोटिस नहीं लिया गया? मैं तो कुछ नहीं कहता, मैं तो मजलूम हूं, लेकिन क्या ये सारे हकायक नहीं कि मेरे जख्मों का मदावा, मेरे जिस्म के ऊपर जितने निशानात थे उसको देखा जाता, बजाय इसके कि आप